رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الاولین والآخرین، رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم ومنكري ولايتهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وخطابه المتين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله يتقاكم. صلوات پڑھ دو اللہم صل علی محمد وآل محمد. قبل اس کے کہ میں اپنے بیان کا آغاز شروع کروں، اس سے پہلے جو ونر ہیں ان کے نام کا اعلان میں کر رہا ہوں۔ پوپٹیا انما بین تلاجہ سے ہیں، اور دوسری ونر ہیں شبنم بین پنجوانی مہوا، اور افضل بھائی روجانی مہوا۔ یہ 3 ونر ہیں، پوپٹیا انما بین تلاجہ، شبنم بین پنجوانی مہوا، افضل بھائی روجانی مہوا۔ صلوات پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ اپنی لاریب اور آسمانی کتاب میں اور قانونی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں میرے نزدیک وہی افراد سب سے زیادہ محترم، مکرم اور صاحبان عزت ہیں کہ جن کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہے، جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، وہی اللہ کو عزیز ہے۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار اخلاص ہے، نہ کہ مال و دولت۔ یہ ہمارا اصول ہے کہ ہم ہر مالدار کی عزت کرتے ہیں، جبکہ معصومی فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کسی مالدار کو اس کی مالداری کی بنا پر عزت دی ہے اور اس کا احترام کیا ہے، تو گویا تم نے اپنے ایمان کو ختم کر دیا ہے، ایمان چلا جاتا ہے۔ ہم کسی کی عزت اس کے مال کی بنیاد پر اگر کریں گے تو معصومین نے جو حدیث فرمائی ہے کہ انسان ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ اس لیے عالم کے لیے بھی ہے کہ جب تم علماء کو ملوک کے دروازوں پر، بڑے بڑے لوگوں کے دروازوں پر دیکھو تو سمجھ جاؤ کہ یہ بدترین عالم ہیں اور بدترین بڑے لوگ ہیں، اور جب تم ملوک کو علماء کے دروازوں پر دیکھو تو سمجھ جانا کہ بہترین ملوک ہیں، یعنی بہترین بڑے لوگ ہیں اور بہترین علماء ہیں۔ تو اصول اسلامی اور ایمانی یہ ہے۔ اللہ کے ہاں معیار عزت اخلاص ہے، خلوص ہے، کہ ہم تھوڑا عمل کریں لیکن اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ ہم کثرت سے عمل کر رہے ہیں، بہت زیادہ عمل کر رہے ہیں، عمل کا مطلب کوئی بھی کام کر رہے ہیں کثرت سے کر رہے ہیں، صرف یہ کہ دنیا والے ہماری تعریف کریں گے، ہماری وکھان کریں گے، تو یقین جانیے ایسے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تھوڑا عمل ہو لیکن خلوص کے ساتھ ہو۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ کانچ کا ایک کٹکا پڑا ہوا ہے، ایک ٹوٹا ہوا گلاس پڑا ہوا ہے شیشے کا، کانچ کا۔ آپ نے یہ سوچ کر کہ یہاں سے بندگان خدا کا گزر ہوگا، ان کے پیر میں چبھ جائے گا، آپ نے چپکے سے اٹھایا ڈسٹ بن میں یا سائڈ میں کہیں ڈال دیا، عبادت ہو گئی۔
اس لیے کہ اللہ اپنے اعمال کو بخشنے کے لیے بہانہ تلاش کرتا ہے. وہ یہ نہیں کہ بڑے بڑے عمل. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معمولی جس کو ہم اپنی نظر میں معمولی سمجھتے ہیں وہ اللہ کی نظر میں بہت ہوتا ہے. قدم قدم پر ہم کو نیکیاں بھی ملتی ہیں، قدم قدم پر ہم کو برائیاں بھی ملتی ہیں. اب یہ ہمارا اپنا وچار کہ ہم چاہیں تو نیکیوں کو لے لیں اور اللہ کے نیک بندے بن جائیں، اور چاہیے تو برائیوں کو اپنا لیں اور معاشرے کو برباد کر کے رکھ دیں اور ہم خود بھی برباد ہو جائیں. یہ ہمارے اختیار میں ہے. ہم چاہیں تو اچھے بن جائیں، نیک بن جائیں، اور چاہے تو برے بن جائیں. گناہ کیا ہے؟ گناہ کے ذریعے سے انسان اپنے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. یعنی انسان گناہ جب کرتا ہے تو اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اور سب سے بڑی تکلیف کیا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے اعمال برباد ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اخروی بلاؤں اور عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے انسان گناہوں کی وجہ سے. روزی کم ہے، کام میں برکت نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہے، پریشان ٹہل رہے ہیں، دعاؤں کی چوپڑیاں لیے بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود فائدہ نہیں ہو رہا ہے. کیا ہم نے کبھی دیکھا کہ جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں ہم اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ ہوئے، ان غلطیوں کو ہم نے دور کیا یا نہیں کیا؟ ہم لاکھ دعائیں پڑھتے رہیں، لیکن جب ان غلطیوں پر بار بار ہم اصرار کر رہے ہیں، گناہ بار بار کر رہے ہیں، تو کیسے وہ مشکلات دور ہماری؟ وہ دعائیں ہماری مشکلات اس وقت تک دور نہیں کر سکتے ہیں کہ جب تک ہم اپنی غلطیوں کی طرف متوجہ نہ ہو جائیں اور سچے دل سے توبہ نہ کریں. توبہ کا مطلب بھی یہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے توبہ کیا اور اس کے بعد مسجد سے نکلے پھر اسی کام میں لگ گئے. تو یہ گویا اللہ کی الوہیت کا مذاق اڑانا ہوا. جب ہم نے ایک برے کام سے توبہ کر لی تو اب پلٹ کر ہم ادھر نہ دیکھیں. اس کو کہتے ہیں سچے دل سے توبہ. جس طرح سے میں نے کل عرض کیا تھا کہ نصوح نے سچے دل سے توبہ کی تھی اور اس کے بعد شہر اس نے چھوڑ دیا تھا، جا کے ڈونگر بسا لیا تھا، وہاں اللہ کی عبادت میں مصروف تھا. تو جس طرح سے نصوح نے توبہ کی تھی سچے دل سے، اسی طرح سے ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ و انابت کریں، گریہ و زاری کریں. اللہ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ فوراً بخش دے گا. سب سے دیر میں ناراض ہونے والا اور سب سے جلدی راضی ہونے والا وہ ہمارا پروردگار. ایک صلوات پڑھ دو آگے امت. دوسری چیز یہ ہے کہ گناہوں کی جیسے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. ہم دعا کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی. کیوں؟ وہ گناہ رکاوٹ ہے ہماری دعا کی قبولیت میں. یہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی. اس لیے کہ میں نے ایک روایت دیکھی تھی کہ ایک نمازی کی دعا بارگاہ معبود میں قبول و مستجاب ہوتی ہے، لیکن اگر ایک نمازی کسی بے نمازی کے لیے بارگاہ معبود میں ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا. اس لیے کہ تارک الصلاۃ گویا کافر کی منزل میں آ جاتا ہے. اللہ بے نمازی کی دعا جو حاجت مانگتا ہے پوری کرتا ہے اللہ، لیکن اگر وہ کسی بے نمازی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اس نمازی کی بھی دعا قبول نہیں کرے گا. تو جو شفاعت کرنے والے ہیں ان کی شفاعت سے بھی انسان محروم ہو جاتا اپنے گناہوں کی بدولت. اور پھر فرماتے ہیں کہ گناہ دل کو سخت بنا دیتا ہے. ہم گناہ کر رہے ہیں، جری ہو گئے ہیں، ہم نے ایک انسان کو بھرے مجمع میں بول دیا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے جرت اور بڑھتی گئی، اس کے اتنی جسارت بڑھتی گئی، جس کو دل چاہا ہم نے جو دل چاہا جو زبان میں آیا ہم نے بک دیا. ہاتھ پر اللہ نے مضبوط دیا، کسی پر ہاتھ چلا دیا، کسی پر مغز چلا دیا. تو عزیزان محترم یہ ہمارا دل جو ہے سخت ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، بار بار گناہ کرنے سے.
اور ایک روایت میں پڑھا تھا کہ 40 مرتبہ جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو اس کے بعد اللہ پردہ اٹھا دیتا ہے، ورنہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ پردہ کرو بھی، ہو سکتا ہے میرا بندہ مجھ سے توبہ کر لے، میرا بھٹکا ہوا بندہ آ جائے میرے دروازے پر، لیکن جو 40 مرتبہ کھلم کھلا اس طرح سے گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ پردہ ہٹا لے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پھر انسان کے مقدر میں ذلت اور رسوائی بچ جاتی ہے اور کچھ نہیں بچتا ہے۔ جب ہمارے گناہ سامنے آ جاتے ہیں لوگوں کے تو کیا لوگ ہمارے گناہوں پر ہم کو داد دیں گے، تعریف کریں گے، وکھاڑ کریں گے؟ نہیں، ہم سے لوگ دور ہونے لگے گے۔ ایک سلوات پڑھ دو آلو۔ ایمان کا خاتمہ ہو جاتا ہے گناہ کرنے سے، گناہ کی وجہ سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، بے ایمان ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر اس حالت میں ہمیں موت آ جائے تو گویا ہم بے ایمان ہو کر اس دنیا سے جاتے ہیں۔ موعظہ و نصیحت کا اثر نہیں ہوتا ہے، چاہے قرآنی آیات ہو، اللہ نے کیا ہمارے لیے حکم فرمایا، کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے، کچھ نہیں اثر ہو رہا ہے۔ معصومین کیا فرما رہے ہیں، کچھ اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ صرف گناہوں کی وجہ سے موعظہ و نصیحت اثر انداز نہیں ہوتا ہے، رزق الہی سے محروم ہو جاتا ہے، قدم قدم پر ذلیل و رسوا ہوتا رہتا ہے۔ انسان اپنے گناہوں کی بنا پر قدم قدم پر ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، اور اللہ کے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کو منزل عبادت اور بندگی سے گناہ دور کر دیتے ہیں۔ ایسے انسان جو گناہ کرتے ہیں مستقل، انہوں نے اپنا شیوا بنا لیا ہے گناہ کرنا، تو انسان منزل عبادت سے اور بندگی سے دور ہو جاتا ہے۔ اب نہ اس کا نماز میں دل لگ رہا ہے اور نہ کچھ۔ اور عزیزان محترم، یہ ہمارا بنایا ہوا معیار ہے کہ ہم کسی کو پیسہ والا دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اس سے کتنا خوش ہے، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ فلاں صاحب بیچارے سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جماعت کے ساتھ ہمیشہ نماز ادا کرتے ہیں، ساری نیکیوں میں ان کا حصہ ہوتا ہے، لیکن ان کی پتہ نہیں کیا بات، کون سی چیز اللہ کو بری لگ گئی ہے کہ اللہ ان کو آگے نہیں بڑھا رہا ہے۔ اور فلاں صاحب دیکھو نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، لیکن جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں کون سی نیکی اللہ کو پسند آ گئی کہ اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ معیار غلط ہے۔ معصومین نے جو معیار بتایا ہے کہ اللہ کی خوشی و ناراضگی کا، وہ یہ ہے کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، نماز شب کی توفیق چھین لیتا ہے، اور گناہ کی دھار گوشت پر، معصوم فرماتے، چھٹے امام فرماتے، گناہ چاقو کی دھار سے زیادہ تیز ہو جاتا ہے کہ جو ایک گوشت کے ٹکڑے پر پڑے، اتنی جلدی اثر کرتا ہے گناہ اپنے جسم پر، اپنے شریر پر یہ اثر پڑتا ہے۔ ہم گناہ کرتے جائیں گے تو ہماری حالت یہ ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ انسان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، یہ گناہ کی وجہ سے انسانوں پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، ہر کام اس کے شیطانی ہوتے ہیں، تو شیطان کام کر رہا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ انسان کو جانکنی کی حالت، یعنی جس وقت دم نکلتا ہے، روح نکلتی ہے، انسان جانکنی کی حالت اور فشار قبر اور برزخ میں سختی و پریشانی پیدا ہوتی ہے انہی گناہوں کی وجہ سے۔ جب دم نکلتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی، فشار قبر مبتلا ہوتا ہے انسان۔ آپ فشار قبر سمجھتے ہیں کہ آپ بہتر واقف ہیں، جانتے ہیں، مستقل مجالس میں اور اس کے علاوہ بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں، جانتے ہیں کہ فشار قبر کیا چیز ہے۔ سعد بن معاذ جو رسول اللہ کے ایک جلیل القدر صحابی تھے، اور جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو خود پیغمبر اسلام ان کے جنازے میں شامل تھے، تشییع جنازہ میں تھے، نماز ادا کی ان کی، اور
70,000 فرشتے ان کی نماز میں شریک تھے، تشییع جنازہ میں شریک تھے، اور پیغمبر اسلام نے اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں دفن کیا۔ جب دفن کر کے آ رہے ہیں پیغمبر تو کیا دیکھا کہ سعد کی ماں دروازے پر بیٹھی سعد کو جنت کی بشارت دے رہی ہے، اے سعد تم کو جنت کی بشارت ہو۔ پیغمبر اسلام نے اس کی زبان پکڑ لی، اے سعد کی ماں تم کو کیسے پتہ چلا کہ سعد جنت میں ہے؟ کیا یا رسول اللہ، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتے موجود ہوں اور خود آپ جیسا عظیم نبی جس کے ہاتھوں دفن ہوا سعد، تو کیا جنت اس کو میسر نہیں ہے؟ کہا نہیں، تم کو پتا سعد اس وقت فشار قبر میں مبتلا ہیں، رسول دفنا کے آئے ہیں، راستے میں ہیں اور کام شروع ہو گیا، ادھر قبر بند ہوئی کام شروع ہو جاتا ہے۔ کہا سعد فشار قبر مبتلا ہے۔ کہیں فشار قبر کہاں؟ کہا کس لیے؟ کہ اس لیے کہ اس کا ویوہار، اس کا سلوک اپنے بیوی بچوں سے اچھا نہیں تھا، اپنے بیوی بچوں سے اس کا ویوہار، اس کا سلوک اچھا نہیں تھا، اس لیے فشار قبر مبتلا ہے۔ عورت ہماری خریدی ہوئی کنیز نہیں ہے، وہ ایک امانت ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بیوی کو اپنے گھر لایا جاتا ہے تو ایک دعا ہے چھوٹی سی، اخذت بالامانہ، اے اللہ تیری امانت۔ تو سب بھول کیوں جاتے ہیں ہم؟ جب ہم نے یہ مان لیا، ہم نے دعا پڑھی امانت ہے تیری، تو پھر اس کو اپنی خریدی ہوئی کنیز کو سمجھتے ہیں، اس کی عزت تو نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہماری روزی میں بھی اضافہ ہوگا، اور بہت ساری تکلیفوں کا حل ہے۔ آپ دیکھتے ہیں چاہے جتنا انسان ٹینشن میں ہو، بیوی بچوں کے درمیان میں جاتا ہے تو سارا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے عورت کو ہماری تسکین کے لیے پیدا کیا، بنایا ہے۔ اس کا نہیں مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہی ہم گھر کے اندر داخل ہوں سب پر سکتہ چھا جائے، سب دبک کر بیٹھ جائیں کہ باپ آ گیا ہے۔ عزیزان محترم، ہم اپنی بیویوں کا احترام کریں، عزت کریں۔ بیویوں کا احترام کرنا یہ بیویوں کی غلامی نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے پہلے ہی حاکم بنایا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، قرآن کا حکم۔ اور جس گھر میں عورت کی آواز مرد کی آواز سے زیادہ بلند ہو جائے، مولا کرام فرماتے ہیں کہ وہ گھر آج نہیں کل خراب ہوگا۔ جہاں پر عورت کی حکومت ہوتی گھر پر، وہ آج نہیں کل خراب ہوگا۔ ایسی 3 جگہیں بتائیے، ایک صلوات پڑھ دو لوگ۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھ دو، کہ اللہ نے اپنے نبی پر یعنی جناب رسول خدا پر وحی نازل کی کہ جب کوئی شخص میری اطاعت کرتا ہے تو میں خوشنود ہوتا ہوں، اور جب خوشنود ہوتا ہوں تو اس شخص کے لیے برکت قرار دیتا ہوں۔ جب اللہ کی کوئی شخص اطاعت کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، اس کے حکم کو مانتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں خوش ہوتا ہوں، راضی ہوتا ہوں، اور جب خوشنود ہوتا ہوں تو اس کے کاموں میں برکت عطا کرتا ہوں۔ میری برکت بے نہایت ہے، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے جب کوئی انسان گناہ اور معصیت و نافرمانی کرتا ہے میری، تو میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، اور جب ناراض ہوتا ہوں تو اس پر لعنت کرتا ہوں۔ کون لعنت کرتا ہے؟ اللہ لعنت کرتا ہے۔ 8ویں امام نے فرمایا کہ اللہ اس شخص پر لعنت کرتا ہے کہ جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ اور جب اللہ لعنت کرتا ہے تو خود اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی پر لعنت کرتا ہوں تو اس کی 7 پیڑھیوں تک، 7 پشتوں تک میری لعنت شامل رہتی ہے۔ ہم نے اللہ کی نافرمانی کی،
گناہ کیا، نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ ہم سے ناراض ہوا، ہم پر لعنت کی، تو پتہ چلا ہمارا بیٹا بھوگ رہا ہے ہماری وجہ سے، اس کی اولاد بھوگ رہی، 7 پیڑھی تک اس کی نسل جو ہے اس میں لعنت شامل رہے گی اللہ تعالیٰ۔ اگر یہی ساری چیزیں ہم درک کر لیں، محسوس کر لیں، تو یقیناً گناہوں سے ہم اجتناب کریں اور گناہوں سے دوری کریں۔ ہم کسی کو معمولی اور حقیر نہ سمجھیں، یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ ہم اپنے تھوڑے سے عمل کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت بڑے مومن ہیں اور دوسرے کو پست سمجھتے ہیں۔ ہم کو حق اور اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم کسی کو اپنے سے پست سمجھیں، اپنے سے کمزور سمجھیں، اس لیے کہ ہم کو اپنے بارے میں علم ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم کو آپ کے بارے میں علم نہیں آپ کیا ہیں، تو ہم کو کوئی حق بھی حاصل نہیں ہوتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ فلاں مومن ہے، فلاں منافق ہے، فلاں فاسق ہے، فلاں فاجر ہے، فلاں کافر ہے۔ ہم خود اپنے کو دیکھیں کہ ہم کتنا کفر کرتے رہتے ہیں، کتنے گناہ میں مبتلا ہیں۔ جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ چلے جا رہے ہیں راستے میں، اس زمانے کا ایک مشہور و معروف فاسق و فاجر گناہ گار شخص راستے میں ملتا ہے۔ اس نے دیکھا یہ پاکیزہ ہستیاں چلی جا رہی ہیں، اس کے دل میں ایک حسرت کی آگ جلنے لگی اور اپنی زندگی کا جائزہ لیا اور ندامت کے آنسو، شرمندگی اور پچھتاوے کے آنسو بہانے لگا اپنی زندگی پر کہ میں کہاں پر ہوں اور یہ لوگ کہاں پر، اولیاء خدا ہیں یہ، اور میں نے اپنے آپ کو کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ دل کباب ہو رہا ہے، پریشان ہے، ندامت اور شرمندگی کے آنسو اس کی آنکھوں سے چھلک رہے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ خیال کرتا ہے کہ اگر ان لوگوں کے پیچھے پیچھے یا ساتھ چند قدم میں چلوں تو شاید ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، کوئی مشکل بھی نہیں ہے، لہٰذا وہ چلنے لگا۔ جب چلنے لگا تو جناب عیسیٰ کے حوارین، یعنی صحابی، حوارین اٹلے صحابی، تو اس میں سے ایک حواری نے جناب عیسیٰ سے کہا یا نبی اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشہور زمانہ، ایک بدنام زمانہ انسان ہے جو فاسق و فاجر ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ کتنا برا انسان ہے، آپ اس کو منع کیجئے کہ ہم لوگوں کے پیچھے مت آئے، اس لیے کہ اس کی حیثیت نہیں کہ ہمارے ساتھ چل سکے، یعنی اس کے اندر عجب پیدا ہوا کہ ہم کہاں اور کہاں یہ۔ سب جانتے ہیں کہ ایک بدماش ہے، لوفر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب نماز میت ہوتی ہے تو اس میں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، ہمیں پتہ تھا کہ زندگی پر اس نے چوری کی ہے، ہمیں پتہ تھا کہ زندگی پر اس نے سود کھایا ہے، ہمیں پتہ تھا اس نے کیا کیا ہے، لیکن ہم کو حق حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے ایک شبد نکالیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار ہم نے بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اب دیکھ رہے ہیں اللہ کی کریمیت اور رحیمیت کہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ پوری زندگی ہم نے گناہوں میں گزاری، اس کے بعد جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں تو ہمارے لیے الفاظ ہیں اللہم انا لا نعلم۔ اب جناب عیسیٰ سوچ رہے ہیں کہ میں کیسے اس سے کہوں۔ آپ نے دیکھا وہ معصوم نبی جناب عیسیٰ ان کو بھی مشورہ دے رہا ہے، ایسے ہر نبی کے زمانے میں رہے ہیں کہ نبی کو جو معصوم افراد کو مشورہ دیتے تھے۔ کیا جناب عیسیٰ نہیں جانتے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ ہمارے ساتھ نہ چلیں، اس لیے کہ اس قابل نہیں ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں کہ ہمارے ساتھ چل سکیں، ان کو ہٹا دیجئے۔ اچانک اسی وقت اللہ کی طرف سے جناب جبرائیل نازل ہوتے ہیں پیغمبر کے اوپر، جناب عیسیٰ کے اوپر، اور نازل ہونے کے بعد
کہا کہ اللہ کا پیغام ہے کہ اپنے اس حواری سے کہہ دو کہ اب پھر سے اعمال شروع کرے، اس لیے کہ تمہارے سارے اعمال حبط کر لیے گئے، ختم کر دیے گئے، پھر سے شروع کرے اعمال، اور اس فاسق و فاجر کو بشارت دے دو کہ تمہاری شرمندگی کی وجہ سے ہم نے تم کو بخش دیا ہے۔ آپ نے دیکھا؟ تو ہم کسی کو معمولی مت سمجھے، حقیر نہ سمجھے، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں، ہم سب کی عزت و احترام کریں، ہم اللہ کا ایک بندہ سمجھ کر اس کی عزت کریں، ہمیں حق حاصل نہیں کہ کسی کو ہم پس سمجھیں اور اپنے کو ہم مرد مومن سمجھیں اور بہت بڑا مومن سمجھیں، نہیں، بلکہ دوسرے کا بے احترام کریں۔ ہو سکتا ہے ہمارے احترام کرنے سے اگر اس میں خرابیاں جو پائی جاتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنی خرابی کو دور کر کے ہماری صف میں آ جائے، وہ بھی مومن بن جائے۔ ہم کو اس کے گناہوں سے نفرت کرنا ہوگی، ہم کو اس سے دوستی کرنا ہوگی، اگر دوستی نہیں کریں گے تو ہم سے اور دور ہو جائے گا۔ ہم کو دوستی کر کے اس کو ایمان میں داخل کرنا ہوگا، دیندار بنانا ہوگا، لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ خود بھی دیندار بنے اور دوسروں کو دیندار بنے، کیونکہ اصول ہے جو چھٹے امام نے، چھٹے امام کا ایک عظیم جملہ ہے، ایک صلوات پڑھ دو معلوم۔ امام ششم کا ایک عظیم جملہ ہے کہ بے شک جب دنیا کسی کی طرف رخ کرتی ہے تو دوسروں کی خوبیاں بھی اس کے حساب میں لکھ دیتی ہے، اور جب دنیا کسی کی طرف سے منہ پھیرتی ہے تو دوسروں کی برائیاں بھی اس کے کھاتے میں لکھ دیتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم سب کا احترام کریں، عزت دیں گے تو عزت ملے گی۔ اور عزیزان محترم، بس لاسٹ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ منازل الآخرت میں شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا نام ابن صمت تھا، نیک انسان تھا، وہ ہمیشہ شب و روز دن رات اپنا حساب کیا کرتا تھا، اور روزانہ کا دستور تھا کہ اپنا حساب کیا کرتا تھا۔ جب 60 سال کا ہوا تو اس نے سارے دنوں کا حساب کیا تو 21,900 دن نکلے۔ کتنے؟ 21,900 دن۔ تو ایک مرتبہ حساب کرتے کرتے سوچ رہا کہ اگر ہر روز کا ایک گناہ میں رکھوں تو میرے کتنے گناہ ہو گئے؟ 21,900 گناہ ہو گئے۔ کیا میں اسی حالت میں ان گناہوں کے ساتھ اللہ سے ملاقات کروں؟ اور ایک مرتبہ وہ چیخ مارتا ہے، بے ہوش ہوتا ہے، گرتا ہے اور اس دار فانی سے دار بقا کی جانب رخصت ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اپنا حساب و کتاب کرتے رہیں قبل اس کے کہ ہمارا حساب و کتاب کیا جائے۔ اپنا حساب و کتاب کریں کہ اگر جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں اس پر ہم شرمندہ ہوں، اس پر ہمیں پچھتاوا ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے کسی کی غیبت کی ہے تو ہمیں اس سے معافی مانگ لینے میں کوئی ہماری عزت نہیں چلی جائے گی۔ اگر ہم نے کسی کا گناہ کیا ہے، اگر اس سے ہم معافی مانگ لیں گے، چاہے ہماری بیوی ہے، اگر ہم نے اس کو ڈانٹ دیا ہے، بیجا ڈانٹ دیا ہے، اور اگر ہم نے اس سے معافی طلب کر لی ہے تو کوئی ہماری شوہریت چلی نہیں جائے گی، کمزور ہم نہیں پڑ جائیں گے، ہم اور طاقتور بنتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا قبل اس کے کہ ہمارا حساب کتاب کیا جائے، ہم اپنا خود حساب کرتے رہیں۔ جس طرح سے اپنے نیچے والوں کا حساب دکان میں، فیکٹریز وغیرہ میں ہم کرتے ہیں سختی کے ساتھ، اسی طرح سے جب رات میں پتھاری پڑ جائیں تو ہم یہ دیکھیں اور وچار کریں کہ ہم نے آج کون سے نیکیاں کی ہیں، کون سے اچھے اچھے کام کیا ہیں۔ اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم نے یہ نیک کام کیے۔ اور اگر کوئی گناہ کیا ہے تو اس پر آنسو بہائیں کہ پالنے والے مجھے بخش دیں، میرے والدین کو بخش دیں۔ یقیناً وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اپنے بندوں کو بخش دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آئیے اسی کے ساتھ ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ پالنے والے تجھے واسطہ رحمت کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔
تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان سب کو اعلیٰ علم جوار معصوم جگہ مرحمت فرما، ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو بخش دے، بانی مجلس الحاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار ادبات عالیہ مراج اعظام کی حفاظت فرما، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر قرار ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر شرک و نفاق کو سرنگو فرما، جنت بقی کی تعمیر کے اسباب جلد سے جلد فراہم فرما، امام کے اور انصار میں شمار فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔